اس وقت کا جو خلیفہ تھا وہ معتصم خلیفہ وقت تھا، معتصم تھا، اور جب محمد تقی کی شہادت ہو گئی تو معتصم نے اپنے قریبی کچھ لوگوں کو بلایا، جس میں عمر ابن فرج تھا۔ عمر ابن فرج کو، جو کہ اس کا بہت ہی قریبی رفقا میں سے تھا، اس کو بلایا اور اس سے ڈسکشن شروع کی کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ محمد تقی کی جب امامت کا وقت آیا تو ہی واز اونلی 8 ایئرز اولڈ، تو میرے خیال کے مطابق مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اہل بیت کا گھرانہ ہے نا، یہ بچپن ہی سے اپنے بچوں کو ایسے ٹیوٹرز کے سے علم دلواتے ہیں، ایسے ٹیوٹر سے پڑھواتے ہیں کہ وہ بچپن ہی سے ٹرینڈ ہو جاتے ہیں۔ بٹ ناؤ آئی تھنک اٹ از اباؤٹ ٹائم فار اس، کیونکہ ابھی محمد تقی علیہ السلام کی جو شہادت ہوئی ہے تو جو بیٹا ہے محمد علی نقی، اس کی عمر تو صرف 6 سال ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ علم جو وہ دیتے ہیں اہل بیت کا گھرانہ وہ ان کو دے، ہم کیوں نہ اس کا برین واش کریں اور اس کو ایسی تعلیم دیں کہ وہ اس طرف آ ہی نہ سکے، اور دنیا کے سامنے جو ہے وہ اہل بیت کے جو فضائل اتنے بلند و بالا اور عظمت رکھتے ہیں وہ ہم اس کو پس پشت ڈال دیں۔ تو انہوں نے بہت سوچا، اور سوچنے کے بعد انہوں نے کیا کہ انہوں نے عبید اللہ جنیدی، جو کہ اس زمانے کا ایک بہت بڑا اسکالر تھا، ہی نوز دا عربک گرامر، وہ قرآن، حدیث اور یہ تمام جو علم ہے، اس کو لا، جو اسلامک لا ہوتا ہے، اس سے بڑا واقف تھا۔ اس کو بلایا اور اس سے ایک میٹنگ کی اور اس سے یہ ڈسکس کیا کہ اے عبید اللہ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو علی نقی ہے اس کو تم تعلیم دو۔ تو اس نے آگے سے بہت حیران ہو کے پوچھا کہ تمہارا مطلب یہ ہے کہ میں علی النقی ابن محمد تقی کو علم دوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ان کو علم دو۔ پھر اس کے ساتھ ایڈ کرتے انہوں نے کہا مگر ہم چاہتے ہیں کہ تم اس کے دل سے جو اصل اسلام کا علم ہے اس کو نکال کے اسلامی علم کی نفرت ڈال دو، اس کے دل کو اس علم سے دور کر دو۔ تو اس کے اوپر وہ بہت حیران اور پریشان ہوا، اور اس کے اوپر اس نے کویشچن کیا معتصم سے کہ میں ایک ویل نون ریناؤنڈ اسکالر ہوں، یہ کیسے تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں کسی کو اسلام کے اور اس علم کے خلاف کر دوں؟ تو اس کے اوپر وہ تھوڑے سے گھبرا گئے، تھوڑے پریشان ہوئے، اور اس کے اوپر عمر ابن فرج نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اگر یہ نہیں کر سکتے تو تم یہ کرو کہ تم علی النقی کے دل میں اہل بیت کا بغض ڈال دو۔ جب وہ خود ہی اہل بیت کے حوالے سے غلط گفتگو کرے گا تو باقی دنیا بھی اس کے نقش قدم پر چلے گی، اور پھر وہ تمام معاملہ ہوا۔ بہرحال یہ اس کو ایک ٹاسک دی گئی۔ اگلے دن معتصم اور عمر ابن فرج جب کچھ وقت گزارا عبید اللہ الجنیدی نے امام علی نقی کے ساتھ، اگلے دن جب وہ اس کے پاس آئے تو کہنے لگے، پوچھا کہ بتاؤ کہ کیا سٹیٹس ہے اور کیا صورتحال ہے؟ تو اس کے اوپر عبید اللہ الجنیدی نے یہ کہا کہ میں اس بچے سے جب میں نے قرآن کو ریسائٹ کرنے کے لیے کہا، جب اس کو پڑھنے کے لیے کہا، تو مجھے علی نقی نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ، تم صرف اور صرف سورے کا نام بولو، میں تمہیں پورا سورہ سناؤں گا۔ اور میں نے جو سب سے بڑا اور مشکل سورہ تھا میں نے اس کا نام دیا، اور اس نے اس خوبصورت آواز میں مجھے وہ سورہ سنایا ہے کہ جس طرح سے قرآن میں حضرت داؤد کی تلاوت کا تذکرہ ہے، مجھے یہ یقین ہے کہ یہ اس سے بہتر تلاوت علی نقی نے کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہتا ہے صرف بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، جب میں نے علی نقی، یاد رکھیے کہ یہ 6 سال کے امام ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں کسی بھی صورت یا کسی بھی آیت کے بارے میں جب تذکرہ کرتا تو مجھے علی نقی یہ فرماتے کہ تم کیا جاننا چاہتے ہو اس آیت کے بارے میں کہ یہ کب، کہاں، کس پر اور کس لیے اتری ہے؟ تو یہ تمام ڈیٹیلز میں سن کر آ رہا ہوں، اور میں ان کو کیا سکھاؤں گا؟ میں ان کی صحبت میں 1 یا 2 دن رہ کے جو کچھ میں نے سیکھا ہے وہ ساری زندگی کا علم ایک طرف، اور یہ 2 اور 3 دن کی صحبت ایک طرف۔ I want you to think یہ کس قسم کے خلفاء تھے جو اہل بیت سے اس قدر بغض رکھتے تھے کہ انسٹیڈ کہ ان کی اس خوبصورتی کو جو اللہ کی طرف سے جو عظمت دی ہوئی ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے کی بجائے they were against it and they were continuously trying to do things to damage that.
کیا یہ بات سوچنا ضروری نہیں ہے ہمارے لیے؟